اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ پہلے غزوہ احد کا ذکر تھا، پھر اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر آیا، اب پھر غزوہ احد کا ذکر ہے۔ غزوہ احد میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور چہرہ اقدس زخمی ہوا، بخاری شریف کی روایات میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کافروں کے لیے نام لے کر بد دعا فرمائی۔ ان میں حارث ابن ہشام، سہیل ابن عمر اور صفوان بن امیہ، ان کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور 8 ہجری فتح مکہ والے سال یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے تینوں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا سے منع فرما دیا۔ ارشاد ربانی ہے لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے تیرے لیے اس معاملے میں کچھ بھی، او یتوب علیہم او یعذبہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرمائے یا ان کو سزا دے، فإنہم ظالمون، پس بے شک وہ فی الحال ظالم ہے۔ حارث ابن ہشام یہ ابو جہل کا بھائی تھا۔ صفوان بن امیہ یہ مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے تھا۔ سہیل بن عمر یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر ان کی نمائندگی کر رہا تھا، جبکہ یہ تینوں کافر اور مشرک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ تینوں حضرات رضی اللہ عنہم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بن گئے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بخشے گا جس کو چاہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو ابو جہل کو بخش دے، اور اگر چاہے تو ابو لہب، جس کے بارے میں سورۃ اللہب یعنی تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، اس کو بخش دے۔ بخش تو سکتا ہے، مگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ بخشے گا نہیں، کیونکہ وہ فرما چکا ہے کہ میں مشرکوں کو نہیں بخشوں گا، لیکن اس کو بخشنے کی قدرت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سارے اہل حق مانتے ہیں، البتہ کچھ باطل فرقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتے، جیسے فرقہ معتزلہ ہے، رافضی ہیں، خارجی ہیں، اہل بدعت ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ بخش ہی نہیں سکتا، یعنی اس کو بخشنے کی قدرت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انہوں نے محدود کر دیا ہے، جبکہ اہل حق یہ کہتے ہیں کہ بخشنا اور ہے، بخش سکنا اور ہے۔ بخش سکتا ہے لیکن بخشے گا نہیں۔ ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے باطل فرقوں کی خوب سرکوبی کی ہے۔ یہ بہت بڑے بزرگ تھے، یقین جانو کہ ایسے بزرگ اگر دنیا میں نہ آتے تو آج کفر ہی کفر ہوتا۔ ہندوستان کے اکبر بادشاہ نے دین اکبری بنایا تھا، اس کے خلاف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف جد و جہد کی، اس کے بیٹے جہانگیر کی ذہن سازی کی۔ یہ انہی بزرگوں کا کام تھا۔ جہانگیر کا ایسا ذہن تیار کیا کہ جب بیٹا سلطنت کے تخت پر بیٹھا تو اس نے باپ کے پورے باطل مذہب کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اکبر ہمایوں کا بیٹا تھا۔ ہمایوں وہ شخص تھا جس نے ہندوستان کے اندر رافضیت پھیلائی تھی، اس سے پہلے ہندوستان میں رافضیت نہیں تھی۔ وہ اس طرح ہوا کہ ہمایوں سے جب بادشاہی چھینی گئی تو وہ ایران چلا گیا، چونکہ ایران بھی جو ہے وہ اہل فارس ہیں اور یہ مغل بادشاہ بھی فارسی بولتے تھے، تو یہ وہاں ایران چلا گیا۔ ایرانیوں نے اس کی خوب ذہن سازی کی، خوب اس کے اندر رافضیت بھری۔ اس کے اندر رافضیت جب بھر گئی
ہندوستان میں اس کے لیے حالات سازگار ہوئے کہ دوبارہ ہندوستان آ گیا. تو ہندوستان میں یہ پھر رافضیت لے آیا اپنے ساتھ. تو یہ رافضیت ہندوستان کے اندر ہمایوں کی وجہ سے آئی ہے. تو یہ رافضی اور دوسرے باطل فرقے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محدود کرتے ہیں، اور اہل حق یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، لیکن بخشے گا اللہ اسی کو جو اہل ایمان ہوگا، اہل توحید میں سے ہوگا. البتہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا جس نے اس کے ساتھ شرک کیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا اس کے سوا جس کو چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے. إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ بے شک جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا پس تحقیق اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ٹھکانہ اس کا دوزخ ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو شرک سے محفوظ فرمائے. شرک کی جو آس وہ ہوتی ہے، جو اس کی بھاپ ہوتی ہے، اللہ پاک اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.